learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ مریم آیت 41۔ وَاذْكُرْ فِی الْکِتَابِ ابراہیم، اور آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو۔ اِنَّهُ کَانَ صِدِّیقًا نَبِیًّا، یقیناً وہ بہت سچے نبی تھے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک میں ذکر کرو ہمارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا، یعنی مشرکوں کو ان کے والد کا قصہ بیان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، عراق میں پیدا ہوئے اور ان کے والد بت پرست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام انبیاء میں افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں کثیر نبیوں کو پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام تمام اصحاب فضیلت گروہوں کے تیسرے باپ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور یہ کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی حمد کا اظہار کرتے تھے۔ اس ذکر میں ان پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا بیان بھی ہے، اور ان پر ایمان لانے اور ان سے محبت کرنے اور ان کی پیروی کرنے کی رغبت بھی دلائی گئی ہے۔ اس ذکر سے مشرکوں کو یہ سمجھانا مطلوب ہے کہ جن سے تم عقیدت رکھتے ہو اور جن کی اولاد ہونے پر فخر کرتے ہو، وہ تو بت شکن تھے اور تم بت پرست ہو۔ یہ کیسی عقیدت ہے کہ سچے نبی کے ساتھ تعلق رکھ کر جھوٹ کی زمین پر کھڑے ہو۔ صدیق ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنی باتوں، اپنی خبروں اور اپنے وعدوں میں سچا ہو۔ صدیق وہ ہوتا ہے جس کے قول اور عمل میں مطابقت ہو، جو سچائی کے اعلیٰ مرتبے پر ہو۔ نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ مقام صدیقیت کا ہے۔ ہر نبی صدیق ہوتا ہے، لیکن ہر صدیق نبی نہیں ہوتا۔ صدق اور سچائی پیغمبروں کا سب سے بڑا وصف ہے، کیونکہ ان کی ساری باتیں، ان کے دعوے، دلیلیں اور حکم اگر نعوذ باللہ سچائی سے ذرا بھی خالی ہوں تو ان کی پیغمبری اور نبوت کی ساری عمارت زمین پر گر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی پیغمبروں کو اس صفت سے خاص طور سے موصوف کیا ہے۔ سب سے پہلے تو خود ملت حنیف کے دائی ابراہیم علیہ السلام کو اس سے متصف فرمایا، وَاذْكُرْ فِی الْکِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ کَانَ صِدِّیقًا نَبِیًّا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وَاذْكُرْ فِی الْکِتَابِ ادریسَ اِنَّهُ کَانَ صِدِّیقًا نَبِیًّا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے صبر اور شکر کا جو وعدہ پورا کیا تھا تو وہ بھی صدیق کہلائے۔ ان کے بارے میں فرمایا، وَاذْكُرْ فِی الْکِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ کَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَکَانَ رَسُولًا نَبِیًّا۔ اسلام کی نظر میں سچائی سے مراد صرف قول کی سچائی نہیں، نیت اور ارادے کی سچائی، اپنے عزم کو پورا کرنے میں سچائی، عمل میں سچائی اور دینداری کے مقامات اور مرتبوں میں سچائی، یعنی زبان، دل اور عمل کی سچائی۔ اِذ قال لِأَبِیہ، جب اس نے اپنے باپ سے کہا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، لما تعبد ما لا یسمع، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے، ولا یبصر، اور نہ دیکھتا ہے، ولا یغنی، اور نہ کام آ سکتا ہے، عنک شیئا، آپ کے کچھ بھی۔ جب ابراہیم نے بتوں کی برائی بیان کرتے ہوئے اپنے باپ آزر سے کہا کہ آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنے نہ دیکھے اور دوسرے حیوانات سے بھی کمتر درجے کی ہو، جو کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کی مالک نہ ہو، یعنی انسان تو اسی کے آگے سر جھکا سکتا ہے جو انسان سے اعلیٰ ہو، زیادہ علم اور قوت والا ہو، جو انسان کو فائدے پہنچا سکے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، بے شک یقیناً میرے پاس وہ علم آیا ہے، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، چنانچہ آپ میرے پیچھے چلیں، اہدیک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذکر کرتے ہوئے اپنے والد سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علم دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا، جس چیز کی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اس پر میرا اعتقاد ہے اور میں اس پر عمل پیرا ہوں، لہٰذا آپ میری اطاعت کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی پیروی کریں۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ ہمیشہ کی سعادت اور کامیابی حاصل کر لیں۔ یہ ایک نبی کی پیروی کے بغیر ممکن نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنی پیروی کی دعوت دی تاکہ وہ سیدھے راستے پر چلیں۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، یعنی شیطان کی دعوت قبول نہ کریں۔ جو کوئی شیطان کی اطاعت کرتا ہے وہ اس کی عبادت کرتا ہے۔ مراد شیطان کی بتائی ہوئی چیزوں کی عبادت ہے۔ انسان کی محبتوں کا اصل مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مگر شیطان طرح طرح سے انسان کے ذہن کا رخ پھیر دیتا ہے۔ اس طرح وہ انسان کو مشرک بنانے کی کوشش کرتا ہے اور انسان وہ جذبے اور توجہ جو اللہ کو دینی چاہیے وہ غیر اللہ کو دے دیتا ہے۔ ان الشیطان، یقیناً شیطان، کان للرحمن عصیا، ہمیشہ سے رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ شیطان رحمان کا نافرمان ہے، اپنے رب کی عبادت سے تکبر کرتا ہے، پس جو کوئی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے وہ اس کا دوست اور شیطان کی طرح اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ یہاں نافرمانی میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نافرمانیاں انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیتی ہیں اور اس پر رحمت کے دروازے پھر بند کر دیے جاتے ہیں۔ یا آبتی انی
اخافو اے میرے ابا جان یقیناً میں ڈرتا ہوں ان یمسکا کہ پہنچے گا آپ کو عذاب من الرحمانی عذاب رحمان کی طرف سے فتکون للشیطانی ولیا پھر آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے، یعنی آپ کے کفر کی وجہ سے مجھے ڈر لگتا ہے اور آپ کی سرکشی کی وجہ سے مجھے خوف آتا ہے۔ یہاں خوف سے مراد علم ہے، جیسے خشیت علم کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخشینا ان یرہقاہما طغیانا و کفرا، چنانچہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا۔ سورہ الکہف آیت 80، یعنی دنیا اور آخرت میں شیطان کی دوستی کی وجہ سے آپ شرک اور بتوں کی عبادت کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو آسان راستہ بتایا کہ آپ میری اطاعت کریں تو میں سیدھے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا، اور شیطان کی عبادت نہ کریں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں، ورنہ آپ مبتلا ہو جائیں گے اور شیطان آپ کا دوست بن جائے گا۔ قال اراغب انت، اس نے کہا کیا پھرنے والا ہے تو، ان آلہاتی یا ابراہیم، میرے الہوں سے اے ابراہیم، لئن لم تنتہی، یقیناً اگر تم باز نہ آئے، لأرجمنک، تو میں ضرور تمہیں سنسار کر دوں گا، وہجرنی ملیا، اور چھوڑ دے مجھے لمبی مدت تک۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو رد کرتے ہوئے ان کے والد نے جواب دیا کہ کیا تم بتوں کی عبادت سے بیزار ہو؟ اگر تم میرے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے اور مجھے اللہ کی عبادت کی طرف بلانے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں بدترین سزا دوں گا، یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، تو بہتر یہی ہے کہ گھر سے نکل جاؤ اور مجھ سے لمبے عرصے تک بات نہ کرو۔ قال سلام علیک، اس نے کہا آپ پر سلام ہو، ساستغفر لک ربی، میں ضرور ہی اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، انہ کان بی حفیہ، یقیناً وہ مجھ پر ہمیشہ سے بہت مہربان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو رحمان کے بندوں کی طرح انتہائی نرمی، محبت اور ادب سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ پر سلام ہو۔ یہ سلام تحیہ نہیں ہے جو کہ مسلمان ایک دوسرے کو کرتے ہیں، بلکہ یہ سلام بات کو ختم کرنا تھا، یعنی میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت اور ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے اس دور میں کی تھی جبکہ دعائے مغفرت کی ممانعت کا حکم نہیں آیا تھا۔ جب انہیں یہ علم ہوا تو انہوں نے دعا مانگنی چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ آیت 113 114 میں، نبی کو اور جو لوگ ایمان لائے کبھی جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو چکا کہ یقیناً وہ دوزخ والے ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا صرف اس وعدے کے سبب تھا جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، چنانچہ جب اس کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ بے شک ابراہیم یقیناً بڑا نرم دل، بڑا بردبار تھا۔ انہ کان بی حفیہ، میرا رب مجھ پر ہمیشہ سے بہت مہربان ہے، اس نے مجھ پر اخلاص کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہ میری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں چھوڑتا ہوں تمہیں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو بھی جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، وَأَدْعُو رَبِّی، اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، عَسَىٰ، امید ہے، اللہ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّی شَقِیًّا، کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں کبھی نامراد نہیں ہوں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے اور آپ کے ان دیوتاؤں سے اظہار بیزاری کرتا ہوں، میں اپنے رب سے اخلاص کے ساتھ دعا کروں گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا اور اعمال کو قبول فرما کر مجھے سعادت سے نواز دے۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، تو جب وہ ان سے جدا ہو گیا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے جدا ہوئے تو انہوں نے ارض مقدس کی طرف ہجرت کی اور گھر والوں کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔ حضرت اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے جو کہ حضرت سارہ علیہ السلام سے تھے، یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے جن سے بنی اسرائیل کی نسل چلی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا، انہیں اولاد بھی دی، اعلیٰ مقام بھی عطا کیا تاکہ انہیں ان جدائیوں کا صدمہ بھول جائے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا، اور ہم نے کر دی ان کے لیے ناموری، صِدْقٍ عَلِيًّا، سچائی کی بلند مرتبہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں اور پوتوں کو خیر کثیر عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بت پرستوں کو چھوڑ دینے اور ہجرت کرنے کے عوض رحمت عطا کی تاکہ وہ ان کی ساتھی رہے اور تنہائیوں میں ساتھ دے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سچی ناموری کو بلند کیا، یعنی خلیل اللہ کا خوبصورت تذکرہ لوگوں کی زبانوں پر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سچی ناموری عطا کی تھی، لوگوں کی زبانوں پر ان کا ذکر جمیل رہتا ہے، وہ ان کا احترام اور اطاعت کرتے ہیں، یہ نبوت کے بعد بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سچی ناموری ہجرت کے عوض عطا کی تھی۔
آج کے لیے اتنا ہی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.